ایک تو 9 مئی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ پروسیکیوشن خان صاحب کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں دے سکی، لیکن جس طرح کا حسن بھائی بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں وہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم، وہ عروبہ بچی کا ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کوئی کاف کا جو سب سے بڑا جن ہے وہ اس کے ساتھ بھی رہتے ہیں. حسن صاحب یہ سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ مجھے سینئر کہانیاں سنا رہے بیٹھے ہیں. نہیں میں صحیح بات دیکھیں، اب ان کی بات آپ نے پوری سنی، یہ بات کی بات آپ نے پوری سنی. 3-4 ہفتوں کے بعد یار وہ کوکاف کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جنوں کی باتیں کر رہے ہیں، پریوں کی باتیں کر رہے ہیں پروگرام کے اندر. نہیں پر میں جو میرے پاس کو بلائیے گا، مجھے بھی بلائیے گا، پھر میں یہ کوکاف کے جن کی بات ان سے پوچھوں گا کہ جناب وہ جن تھا، دیو تھا، جنوں کا پیو تھا. بات کو ریفیوٹ نہیں کیا، میں نے تو ریفیوٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی کاف کا جو سب سے بڑا جن ہے اس کا جو منجلا بیٹا ہے. یار حسن صاحب یہ کیا ہے؟ سر میرے بات میں پوچھوں گا کہ جن تھا، دیو تھا، یا جنوں کا پیو تھا. میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اسلام آباد کے حوالے سے کوئی کہانی آپ مجھے پہاڑوں میں لے گئے. مطلب کہ اب یہی ہے کہ ٹارزن اور آنگلو بانگلو قسم کی سٹوریاں حکومت سنا رہی ہے 2 سالوں سے. اگر اتنا خطرناک ہیں، یہ اتنا ایویڈنس ہے، تو پھر ان کو کنوکٹ کریں. 1 سال کے بعد آپ 9 مئی میں ان کو گرفتار کر رہے ہیں. بشرا بی بی کو بھی اس میں ڈال دیا. دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا، قطن یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا بندہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اس میں سیاست انوالو کر دیتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس پہ اسلحہ ڈال دیتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، بارودی مواد بھی ڈالا ہے اس میں. دیکھیں نا، پھر آپ ظلم کرتے ہیں کہ آپ کا جو اصل ایشو ہے، اگر کوئی سوشل میڈیا پہ آئین کو توڑا ہے، قانون کو توڑا ہے، تو اس قانون موجود ہیں، اس کے مطابق اس سے ڈیل کریں. یہ دیکھیں، یہ حسن صاحب کی رائے میں اس کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے اب نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حسن بھائی بھی صحیح بات کر گئے. اس وقت نواز شریف ہو جائیں، نواز شریف کا اپنا حلقہ جو ابھی پتن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ 100 بندوں نے 102 ووٹ ڈالے. مطلب یہ حالت ہے کہ میاں صاحب چپ کر کے ویسے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت سیاست میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا مد مقابل نہیں ہے. اب ان کو ہم پسند کریں نہ پسند کریں وہ ایک الگ بحث ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو 2 جماعتیں ہیں، حسن صاحب بھی پسند کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. حسن صاحب تو کرتے ہیں، وہ تو زیادہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے ان کو دیکھا انہوں نے ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی کے نیچے لگایا، انجن کے نیچے، وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ریاست اب یہ 9 مئی کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کا بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی میں لوگوں کو سزائیں نہ ہوں جو اس میں ملوث ہیں، پر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی نا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی معافی ہوگی، یہ ہوگی، نہیں. 9 مئی میں جن لوگوں کے پہلے نام آئے وہ پریس کانفرنسز کر کے نکل گئے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں معافی نہیں ملے گی. نہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر 9 مئی والے دن کیا ہوا اس ملک میں؟ آئین کو توڑا گیا، قانون کو توڑا گیا، اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، انسٹالیشنز پہ اگر حملے کیے گئے. اب ریاست کا رد عمل کیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے نا. ریاست بدلہ تو نہیں لیتی. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جی وہ بدلہ لیا جائے گا تو یہ بھی کر دیا جائے گا اور وہ بھی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس سے ہم ساری بحث کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. جو بھی ملوث ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. ریاست جسٹ ہوتی ہے، انصاف کرتی ہے. ریاست اگر بدلہ لینا شروع ہو جائے تو پھر گلی کے عام بندے میں اور ریاست میں تو پھر ویسے ایک ذہن میں سوال ہے، آپ کے خیال میں ریاست اگر بدلہ نہ لیتی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے؟ کہ کس چیز کا بدلہ؟ جو ماضی کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل میموری میں ہے چیزیں میاں صاحب کے حوالے سے. میاں صاحب کے ساتھ تو بدلہ آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ آج پاور میں ہے، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. تو وہ کیوں وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا ان کو مطلب کیا ان کو عوام نے ووٹ دیا؟ اس وقت ہی از اے سٹنگ ایم این اے، اس وقت تو ایم این اے ہے نا. جی جی، کل کو کچھ بھی ہو. اور اگر تو ان کی سیٹ اتنی ہلکی ہے نا کہ وہ اس سیٹ سے گر جائیں تو معذرت کے طور پر شہباز شریف کی سیٹ بھی اتنی ہلکی ہے، مریم نواز کی سیٹ بھی اتنی ہی ہلکی ہے. بالکل. تو یہ کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ آپ بتائیں نا، کس نے؟ آپ کے خیال میں کس نے روکا ہوا ہے؟ نہیں، وہ کیا انہوں نے؟ آپ کے خیال میں میاں صاحب کے ضمیر نے روکا ہوا ہے انہیں؟ مجھے نہیں پتا. کہ میاں صاحب بتائیں نا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں سب سے جواب لوں گا، اور وہ جس طریقے سے آئے تھے تو ہمیں تو ڈر تھا. آپ کو ان کی خاموشی کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے؟ حسن بھائی کو پتا ہوگا. حسن بھائی آپ بتائیں. نواز شریف صاحب اس وقت خاموش اس وجہ سے ہیں کہ وہ کچھ کیلکولیشنز ان کی چل رہی ہیں. وہ اچھا جی بالکل، وہ پنجاب میں بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس حد تک پروگرس کر جائیں کہ ہمیں اگلا الیکشن جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس وقت ہی انڈرسٹینڈ کہ جو 8 فروری کو نتیجہ آیا ہے ان کی توقعات سے بہت جو ہے وہ مختلف ہے. اور دے نو ویری ویل کہ یہ ہماری جو سب سے ہی کمزور صورتحال پارٹی کی آج تک اس سے زیادہ ہماری صورتحال میں کبھی بھی مسلم لیگ نواز نہیں رہی. تو اب اپنے آپ کو ری اسمبل کر رہے ہیں، ری گین کرنا ہے. وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سی ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، مشاورت بھی چل رہی ہے ان کی. اور بیسیکلی نواز شریف صاحب کی ہیلتھ بھی ایسے نہیں ہے کہ اب وہ جلسے کا نہ موقع ہے، نہ مناسبت ہے، نہ موسم ہے. تو نہ انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہے. تو اس لیے وہ بات کریں گے.
وہ پبلک میں آ کر بات کریں گے, لیکن تھوڑا وقت ابھی اس میں لگے گا جب وہ پریکٹس کر رہے ہیں. ہمیں بتا روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا, اب آپ یہ کہوں گا. ارشاد بھٹی صاحب کی طرح گفتگو شروع کر دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. آج کسی اور موڈ میں ہے. آج اصل میں میرا ادھار ہے ان کے اوپر, آج انہوں نے چکانا ہے مجھے. میں چاہ رہا ہوں, نہیں پتا یہ چاہ رہے ہیں. نہیں میں ان کو اصل میں آپ کو خدا نخواستہ نہیں